جو لوگ ماں باپ کے طور پر ٹھیک نہیں تھے وہ یہ جملہ بولیں گے؟ ہاں وہ یہ جملہ بھی تو نہیں بولیں گے. یہاں پر تو پھر ایکسپرٹس آتے ہیں. اپنے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ صرف کام کریں. ہم نے جبر کا نام صبر رکھا ہوا ہے. اوئے ہمارے ہاں جب ساس کہتے نا پھر میں صبر کر لیا اور بلا کی بے چین بیٹھی ہے وہ جبر کر کے بیٹھی ہے. دادا کو اگر ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، باپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو اب جو باپ ہے وہ یہ سمجھے گا تو ٹھیک، نہیں تو بھگتے گا تو وہ، چونکہ دادے نے نہیں بھگتنا. کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. جس طرح الفاظ کی کلیکشن کی میں بات کر رہا تھا، اس طرح سے شاید یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب نیا کوئی شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ میاں بیوی نہیں بنے، آپ ماں باپ بننے جا رہے ہیں. فرق آئے گا، بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ بتانا ہی نہ پڑے اگر ادھر سے ماں باپ ٹھیک ہوں. دیکھیں نا وہ نہیں ہوئے نا. اب واٹ نیکسٹ، وہ کیسے بتائیں؟ دیکھیں جو ہو گیا خراب. جو لوگ ماں باپ کے طور پر ٹھیک نہیں تھے وہ یہ جملہ بولیں گے؟ ہاں وہ یہ جملہ بھی تو نہیں بولیں گے. یہاں پر تو پھر ایکسپرٹس آتے ہیں. ہاں یہاں پر یہ آگہی آتی ہے. تو پھر جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب گھر کا انسٹیٹیوٹ خراب ہو گیا، جب پیرنٹس کا، کیونکہ میرے ٹائم پہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھا، کوئی لائف کوچ نہیں تھا. میرے ابا جی تھے یا میرے اساتذہ تھے، جیسی تیسی بھی تربیت ہوئی، لیکن وہ کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. یہ دونوں انسٹیٹیوٹس خراب ہوں گے فار واٹس ایور ریزنز، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. تو اس کے بعد پھر یہ لائف کوچ آئیں گے اور موٹیویشنل اسپیکرز آئیں گے آپ کی دکان پہ، ہماری دکان سے، آپ کے چھاپے میں ہاتھ مارو میں، لیکن وہ اس وقت آئیں گے. جی ایسے آپ بجا فرما رہے ہیں. لیکن مجھے یہ فرمائے کہ جو والدین ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکے، کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ آپ ماں باپ بننے جا رہے ہیں؟ وہ بہت دور جا کے سوچیں گے کہ کہیں گے کہ ہم بہتر زندگی نہیں گزار سکے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بہترین زندگی گزار لی. پھر وہ بچوں کو کہیں اپنی گے اپنی بہترین اپنی. ہاں اصل میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کہ اصل میں ہوتی اپنی اپنی بہترین ہے. وہ بڑا اچھا سا ایک شعر ہے کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. سب اپنے اپنے کسی بات اسی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ اور ہم صرف اویئرنیس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. وہ یہی بیٹھے ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ہاں یہ سمجھا دے رہے تو اس سے بڑھ کر بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں جس باپ نے ساری زندگی اپنے بچے کو نہیں سنا، اس کی شادی ہو گئی، وہ اس کے بعد بھی اسے نہیں سن رہا، تو کیا وہ آگے اپنے بچے کو سنے گا؟ نہیں سنے گا. جس کا روایت آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، وہ تو روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن ہوتا ہے. سیم چیز کو بغیر کسی توجہ دھیان کے بس اسے دہرائی جاؤ، اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا جو دہرانے کی صورت میں نکل کر آتا ہے. تو اس کے علاوہ میں تو اویئرنیس کے علاوہ تو میں حل کوئی نہیں سمجھتا. اور نیکسٹ جنریشن میں اس روایت کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ اچھی روایت ہو یا بری روایت ہو، جس طرح سے بھی ہو، وہ زیادہ اس کا امپیکٹ. اب تو مجھے وہ انفیکشن زیادہ لگ رہی ہے امپیکٹ سے بھی. اب وہ انفیکشن والا تاثر ہے، وہ والا تاثر ہے. ہاں جناب والا، چونکہ دیکھیں نا وہ انفیکشن کو آپ ایکسپلین کریں گے، یعنی نیگیٹو انفلوئنس آپ اسے کہیں. وہ امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ، وہ پازیٹیو نہیں ہے، چونکہ ایک بغاوت ہے. جس سے باڈی میں انفیکشن ہو جاتی ہے، یہ وہ والا ہے. رشتوں میں بھی اسی طرح سے کوئی میں نے اس لیے وہ غیر ضروری، غیر وہ اس میں بہت زیادہ. مجھے بڑی فکر ہے ہمارے بچوں کی. جو ہمارا آج کا بچہ ہے نا، اس کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. کیونکہ میرے بچے اس ایج میں ہیں، میں تو بہت پریشان ہوں. آپ کے بچے تو تھوڑے سے چھوٹے ہیں، میرے بچے تو گروئنگ ایج میں 20-22 سال کے اس میں، تو وہ ان کی تو بھی کیریئر بننے شروع ہونے کا ٹائم ہے، اور آئے کچھ نظر نہیں آ رہا انلیس ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا. جی باہر پھینک دیا کر، لفظ میں استعمال کرنے کا، تو اپنے بچے سے بھیج دیا کر لیا میں نے. تھوڑا سا باعث اتنا تو بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہوگا کہ انہوں نے بھی سننا ہے، باہر بھیج دیا جائے. ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اپنے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ صرف کام کریں، وہ کبھی ناکام نہیں. اللہ اکبر. ان کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنا دیں. صبر کتنا ضروری ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ٹرین گزر بھی جاتی ہے اس موقع پہ. جی آپ بجا فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں نا ہم نے جبر کا نام صبر رکھا ہوا ہے. اوئے صبر تو چین دیتا ہے، اللہ اکبر. جبر بے چین کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جب ساس کہتے نا پھر میں صبر کر لیا اور بلا کی بے چین بیٹھی ہے، وہ جبر کر کے بیٹھی ہے. جبر کر کے بیٹھی. تو ہم کیا کریں؟ ہم صبر کا ایک آسن نمونہ بنے، پھر ہمارے بچوں کے اندر صبر آئے گا. اور صرف سننا، صرف ایک کام شروع کر دینا. صبر ہے ہی سننا، سمجھنے کے لیے سننا، سنانے کے لیے سننا نہیں.
آپ جب کسی کو سمجھنے کے لیے سنیں گے اکثر اسے پھر سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا, اللہ درخواست بھی نہیں کرنی پڑے گی, وہ کہ بس میں خالی ہو گیا, میں یہی کرنا چاہتا تھا. اور ہم بھرے ہوں کو بھرنے میں لگے رہتے ہیں, تو پھر وہاں پر کیا آتا ہے. میں اکثر یہ سنتا ہوں یہ ٹریفک کے ادھر ادھر معاملات میں کہ جناب بڑے ہی انٹالرنٹ بیہیویئر ہے لوگوں کا, بے صبری غضب کی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. ہم جب کسی کی بے صبری کا ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے اوپر نظر رکھیں کہ کیا میں صابر ہوں, چونکہ جو صابر ہوگا وہ شاکر ہوگا. اللہ اکبر. اگر وہ صابر نہیں ہوگا, وہ جابر کو وہ شکوہ گناہ ہوگا. واہ واہ واہ. تو یہ چیزیں آپ کی ہمیں ماڈلنگ کرنی ہے, اور کسی کے سامنے, یہ تو ہم دنیا کے سامنے کر رہے ہیں, ہمیں اگلی ماڈلنگ کیا کرنی ہے اپنے گھر کے اندر. مجھے اپنا گھر بچاؤ مہم پہ لگنا ہے, اور یہ خود غرضی نہیں ہے. میں معاشرے کو بہتر بچے دینا چاہتا ہوں, میں معاشرے کو بہتر لوگ دینا چاہتا ہوں. چلو 2 صحیح 4 صحیح 3 صحیح, اتنا جو میں کر سکتا ہوں جس کا میں نے جواب دینا ہے, چلو میں وہ تو کروں. اور اگر میں کہوں نہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا, تو صاحب دعوت دینا میرے اختیار میں, ہدایت تو میرے اللہ نے دینی ہے. اور جس گھڑی میں دعوت دینے پہ یقین رکھوں گا میں کبھی جذباتی نہیں ہوں گا. اور اگر میں کہوں گا ہدایت بھی ملنی چاہیے تو پھر میں جابر ہوں گا, پھر میں صابر نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں اس میں سے نکل کے سامنے آئی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو پیرنٹس ہیں, یا پیرنٹس آپ تو داداؤں تک پہنچ گئے نا, دادے دادی تک, اس میں پیرنٹس سے آگے کی بات چلی گئی. جیسے جوائنٹ فیملی سے ہم نے بات شروع کی تھی, تو اس میں جناب علی تو ان کو سمجھانا ہے, یا پیرنٹس کو سمجھانا ہے, یا نئے شادی شدہ بچوں کو سمجھانا ہے, یا ان کے جو آگے بچے آ گئے ہیں, کیونکہ جو جین زی پرو میکس جو آئے ہیں وہ جو بچے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے گیجٹس جو ہیں وہ نہیں چھوٹتے ہیں. وہ 2 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, اس کے ہاتھ سے گیجٹ نہیں چھوٹتے ہیں, نہ اس کے ماں باپ چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں. ان چیزوں کو آپ کیسے دیتے؟ تو سب کو سکھانا پڑے گا. تو آپ کا, تو آپ کی دکان چل گئی, ہم جیسا بندہ کیا کرے گا؟ نہیں, دکانیں ہماری مل کے چلتی ہے. تو باٹا کا جوتا ہے, ہر سائز کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا ہوگا, لیکن باقی لوگ دکانیں تو سب کی چلتی رہیں گی. لیکن اصل میں دیکھیے آپ کا ہمارا رول جو ہے وہ یہی ہے میری جان, کہ ہم یہ آگہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ کتنا تجربہ ہے آپ کا میڈیا کا مقصد آگہی ہے. ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ آگہی کے علاوہ ہم فری سیشنز کرا سکتے ہیں, پیسے کم لے کے خدمت کر سکتے ہیں, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا نا بچوں کے حوالے سے, دادا کو اگر ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, باپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو اب جو باپ ہے وہ یہ سمجھے گا تو ٹھیک, نہیں تو بھگتے گا تو وہ, چونکہ دادے نے نہیں بھگتنا, نہ باپ نے بھگتنا ہے. اب جو باپ بنا ہوا ہے اس نے بھگتنا ہے اس نسل کو. تو اگر وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو وہی بھگتے گا. ان کا تو اپنا رول پلے ہو گیا. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ان سب میں سے, ان سب عہدوں میں سے؟ بچے پہ سب جنریشن میں سے بچے پہ فوکس کریں اور اس کو سنیں. دیکھیں اس کی, جب ہمیں تو کبھی پتہ چلتا تھا نا کسی بات کا, بعض اوقات تو 15 سال بعد جس بات کا پتہ چلا, ہمارے بچے ایک سکرولنگ میں ایک ریل گھومتی ہے, اگلی آتی ہے, ایک اور علم آ جاتا ہے, پھر ایک اور علم آ جاتا ہے. وہ تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کتنا کچھ دیکھ کے بیٹھا ہے. اور آپ جب اس سے بات کرنے جائیں گے وہ آپ کو چیلنج کرے گا, وہ آپ کو بدتمیزی لگتی ہے. جس کو میں کہتا ہوں اس سے بڑا حسن کیا ہے کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہ بابا یہ اس پہلو پہ آپ کا کیا خیال ہے. میں کہتا ہوں آپ تو پھر بل جائیں اس کے اوپر, لیکن آپ کہتے ہوئے تو سامنے تو میرے تو ود بھائی, وہ آپ کی ایکسٹینشن ہے, ایکسٹینشن کا آپ سے بہتر ہونا ضروری ہے. اور نئی جنریشن جو کہتے ہیں, نئی نسل, تو اس کا مطلب ہے آپ سے اگلی جناب بہتر فارم میں آئے. تو ہم اسے کہتے نہیں پرانے طریقے سے ہم اسے دیکھیں, آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو یہ ماننا پڑے گا. آپ نے میرے علی کا نہیں فرمان کہ ان کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دیجیے. اللہ اکبر. بالکل بالکل. تو چلو یہ بزرگ سمجھ لیں, اگر وہ مذہبی اعتبار سے سمجھتے ہیں ان کا احترام بڑھے گا. دیکھیں صاحب, نسلیں 2 طرح سے آگے بڑھتی ہیں, ایک تو جینز کے ذریعے, ایک وہ انفلوئنس کے ذریعے. اللہ اکبر. جینز میں تو بے اختیاری ہے, انفلوئنس اختیار میں ہے. اور پوچھ انفلوئنس کی ہونی ہے, بے اختیاری کی نہیں. بے اختیاری کی نہیں ہونی. میرا رب بے بسی کا اوپر نہیں امتحان لے رہا, وہ جہاں بس دیا وہاں پوچھ رہا ہے, وہاں پہ پوچھ رہا ہے. واہ واہ واہ. ہم نے اسی کو دیکھنا ہے.